زندگی بھی کیا کیا سبق سکھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے نبھانے کے لیے خود کو اداکاری کرنی پڑتی ہے اور کبھی سامنے والے کی اداکاری پہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں۔ کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے، میں نے ماں لکھ دیا۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا ہے وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے بھی لڑ جاتی ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے ہی کی مستحق ہے۔ عورت جب کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر تو کبھی دھوکہ دے کر۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کس کس کو خوش رکھیں گے آپ، زندگی کو اپنے انداز سے جیا کیجیے۔ بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں،
سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں۔ فاتح اور طالیہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے بھی نظر آئیں گے۔